أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر بنصب وعذاب مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. واذکر اور ذکر کر عبدنا بندے ہمارے ایوب کو علیہ السلام اذ نادا ربہ جب پکارا اس نے اپنے رب کو انی مسنی الشیطان کہ اے میرے رب مجھ کو شیطان نے اذا دی چھو لیا تکلیف میں مبتلا کیا بنصب وعذاب اذا بھی دی اور تکلیف بھی پہنچائی ہے ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب اپنے پاؤں سے ٹھوکر لگا یہاں سے ہجرت کر جا یہ ٹھنڈا پانی پینے کے لیے مغتسل بارد وشراب اور پینے کے لیے اور نہانے کے لیے غسل کے لیے اور پینے کے لیے وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ اور دیے ہم نے عطا کیے ہم نے لہو اس کو اہلہ اہل اس کے وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ اور ان کی مثل ان کے ساتھ اور بھی رحمتا منا رحمت اپنی طرف سے وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ اور درس عبرت اہل عقل کے لیے غور و فکر کرنے والوں کے لیے وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا اور پراگندہ کر لوگوں اپنوں کو اپنے ہاتھ سے اپنے ہاتھ میں لے فَاضْرِبْ بِهِ پس چل ان کے ساتھ مار ان کے ساتھ وَلَا تَحْنَثْ اور اپنے کیے ہوئے وعدوں کی خلاف مت کر اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا بلا شبہ پایا ہم نے اس کو صبر کرنے والا نعم العبد اچھا بندہ نعمتوں دی ہوئی پر عبادت کرنے والا انہو اواب بلا شبہ وہ رجوع کرنے والا تھا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم بزرگوں بھائیوں، آج کے سبق میں 23ویں پارے میں سورہ صاد کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. یہ آیات ہیں 41، 42، 43 اور 44. گویا 4 آیات کریمات ہیں جو آج کے سبق میں آپ کے سامنے تلاوت کر کے ترجمہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سیدنا ایوب علیہ السلام کا ایک قصہ ہے جو زمانے میں عجیب و غریب دیو مالائی کہانی اور قصے جو بیان کیے جاتے ہیں انہی کی طرح اس کو بھی بیان کیا جاتا ہے.
قرآن کریم نے ٹوٹل 4 مقامات پر سیدنا ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی ہیں، یعنی یا یوں کہہ لیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد آنے والے ہیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد آنے والے تمام کے تمام انبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور نسل ہی میں سے ہیں۔ وہ 4 صورتیں جن میں قرآن کریم کے اندر ذکر کیا گیا ہے، ان میں سورہ النساء، سورہ الانعام میں 2 جگہ پر صرف سیدنا ایوب علیہ السلام کا باقی انبیاء کے ساتھ صرف نام لیا گیا ہے، نام کے علاوہ کوئی ذکر ان کا اور موجود نہیں۔ اور 2 مقام سورہ الانبیاء اور سورہ صاد، یہ جو ابھی ہم نے یہ 4 آیات پڑھی ہیں، ان میں مجمل سا ذکر کیا گیا ہے، یعنی اجمال کے ساتھ ہے، تفصیل کے ساتھ بیان نہیں ہے۔ اسرائیلی روایات میں سیدنا ایوب علیہ السلام کے متعلق ان کے ایک مرض کے متعلق عجیب و غریب بیان کیا گیا ہے کہ ان کو شاید کوڑ کا مرض ہو گیا تھا، یا کوڑے پھنسیاں سے نکل آئی تھیں کہ سیدنا ایوب علیہ السلام کے جسم کے اوپر سارا جسم اتنا خراب ہو گیا کہ، یعنی اس میں بہرحال ایک ایسی مبالغہ آرائی کی گئی ہے کہ جو دیکھنے والا، سننے والا خود ہی عجیب محسوس کرتا ہے کہ ایک نبی کے ساتھ یہ ایسا سلسلہ بن جائے، یعنی ایسی مرض کے اندر ایک نبی کو مبتلا کر دیا جائے جس مرض سے یا جس مرض کی وجہ سے اس نبی سے نفرت کا اظہار کرنا علاقے کے لوگوں کے لیے لازم ٹھہر جائے، سمجھ لیں گے۔ ہمارے مفسرین نے ان اسرائیلی روایات کو بیان بھی کیا ہے، اور پھر یہ اشکال بھی دیا ہے کہ نبی کے ساتھ ایسا مرض لاحق ہونا نبی کی شان کے خلاف ہے، اور ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ یعنی مفسرین نے بھی اس کے اوپر باوجود اس کے کوئی اسرائیلی روایات کو بھی بیان کیا ہے، اور ساتھ یہ باتیں بھی بیان کی ہیں۔ قرآن کریم کے اندر جو 4 مقامات میں نے عرض کیے ہیں، ان کے علاوہ قرآن کے اندر اور ذکر نہیں، اور روایات ہمارے یعنی کتب روایات بھی ہمارے جو عام معروف کتابیں ہیں وہ بھی تقریباً اس سلسلے کے اندر بہت حد تک خاموش ہیں، کوئی قابل ذکر بات ان کے اندر بھی موجود نہیں ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنے اس جب فریضہ کو ادا کرتے ہیں، یعنی نبوت کا کام جب اللہ نے ان کے سپرد کیا ہے، تو وہ جب اس نبوت کے کام کو سر انجام دیتے تھے تو سارے انبیاء علیہ السلام زمانے کے اندر ایسی تکالیف، ایسے مصائب کا شکار ہوئے جن کا ذکر آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ تو یہ مقامات بتاتے ہیں کہ سیدنا ایوب علیہ السلام بھی جب اللہ رب کریم کی طرف سے نبوت سے سرفراز ہوئے تو اللہ کا پیغام پہنچانے کے بدل میں لوگوں نے، علاقے کے وڈیروں نے، علاقے کے ان شیاطین نے جنہیں قرآن نے بھی کہا ہے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، یعنی وہ جو سرداران ہیں، ان سرداروں نے ان کے لیے مصائب اور آلام کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ ایک بڑے خاندان کے آدمی تھے جو مطلب کچھ نہ کچھ آج بھی تو رات کے اندر ان کی چیزیں موجود ہیں، باوجود اس کے کہ وہ تعریف شدہ ہے، لیکن بہرحال جو چیزیں ملتی ہیں قرآن سے بھی یہ چیزیں کچھ نہ کچھ ان کی ملتی ہیں، اس طرح کی جو میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک بڑے خاندان کے آدمی تھے اور بڑی دولت ان کے پاس تھی، بہترین اللہ رب کریم نے اولاد سے بھی نوازا تھا، ہزاروں بھیڑ بکریاں گائے اور اونٹ ان کے پاس تھے،
نوکر چاکر ان کے پاس موجود تھے، بار برداری کے لیے گدھوں کی ایک کافی تعداد ان کے پاس موجود تھی جو اس زمانے میں ضرورت ان کی ہوا کرتی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں بہرحال ان کی ہاں بھی وہ چیزیں موجود تھیں جو ایک بڑے آدمی کے پاس ہونا چاہیے وقت کے لحاظ سے۔ ان وڈیروں نے، ان بادشاہوں نے، اس وقت کے جو وڈیرے تھے، انہوں نے مل کر ان کے لیے جو ایک ایذا اور تکلیف کا وہ باعث ہوئے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ اب اس شیطان کو وہی شیطان لے کر جو کچھ بیان کیا جاتا ہے، میں ان چیزوں کی طرف نہیں جا رہا کیونکہ وہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد ہے ایک نبی کی شان بیان کرنا جو اللہ نے نبیوں کو شان عطا کی ہوئی ہے۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان وقت کے سرداروں نے جو صورتحال پیدا کی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے ان کے مال مویشی لوٹ لیے، نوکر چاکر ان کے مار دیے، اولاد بھی ان کے ساتھ نہ رہی، گویا دنیا کا سامان جو معروف ہوتا ہے وہ لٹا دیا ہے۔ کس سلسلے میں؟ اس سلسلے میں کہ انہوں نے اللہ رب کریم کا نام بلند کیا، اللہ کی توحید کا اعلان کیا، اور اس توحید کے بدلے میں صورتحال کیا بنی کہ اس اللہ کے بندے یعنی سیدنا ایوب علیہ السلام کے ساتھ ایک عجیب و غریب حالات پیش آئے کہ جو کچھ اللہ رب کریم نے مال دولت رزق کے حوالے سے دیا تھا وہ سب کچھ لٹا دیا۔ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، آپ اس علاقے سے ہجرت کر جائیے، یہاں سے آپ چلے جائیے۔ جیسے باقی بھی بہت سارے انبیاء علیہ السلام نے ہجرت کی، ایسے ہی سیدنا ایوب علیہ السلام نے بھی اپنے علاقے سے ان کو ہجرت کا حکم دیا، تو فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، آپ یہاں سے ہجرت کر جائیے۔ اللہ رب کریم نے آپ کے نہانے کے لیے، آپ کے غسل کے لیے، یعنی آپ کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے اللہ رب کریم نے ٹھنڈے پانیوں کا آپ کے لیے انتظام کیا ہوا ہے۔ اللہ آپ کو سیراب بھی کریں گے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ سیراب بھی ہوں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ صاف ستھرے بھی ہوں گے۔ اور صاف ستھرے سے مراد یہ جسمانی ستھرائی صفائی نہیں، مطلب یہ ہے کہ یہ جو علاقے کے لگائے ہوئے الزامات ہیں اللہ رب کریم آپ کو ان سے پاک اور صاف کر دیں گے، ایسے دھوئیں گے کہ زمانہ دیکھے گا کہ آپ ایک کیسی شخصیت تھے۔ فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا، اللہ رب کریم نے ان کو ہجرت جب کروا دی تو ہجرت کے بعد یہ اشارات دیے جا رہے ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے یہ اس ہجرت کے بعد بھی ایک شاندار طریقے سے فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے یعنی سیدنا ایوب علیہ السلام کے لیے وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، ہم نے ان کو اہل و عیال واپس دلوائے، اور صرف واپس ہی ان کو نہیں دلوائے بلکہ فرمایا وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ، اور رحمتًا منا، ہم نے اپنی رحمت سے ان لوگوں کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ ان کو دیے۔ گویا جس علاقے میں وہ ہجرت کر کے گئے وہاں سے لوگ بھی ملے، اور جو لوگ پیچھے چھوڑ آئے تھے اپنے وہ بھی واپس آئے، جب ہجرت کر کے ان کے پاس پہنچ گئے حالات تبدیل ہوئے، تو ان کا اشارہ دیا جا رہا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، صاحب عقل و دانش کے لیے اس میں بہت سارا درس تھا، لیکن تھا انہی کے لیے جو درس حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن درس حاصل کرنے کی بجائے ہم نے اس کو دیو مالائی قصہ بنا کر پیش کر دیا، اور ان کے سارے جسم کو پتہ نہیں کس طرح داغدار کر دیا کہ وہ جسم کے اندر وہ کیڑے پڑ گئے، اور وہ کیڑے بھی اٹھا کر رکھتے تھے، پھر بیوی چھوڑ گئی ساری، اور پتہ نہیں کتنی بیویاں تھیں، ایک صرف رہ گئی وہ ساتھ تھی، وہ شیطان کی کہیں ورگلانے میں آ گئی، اور ورگلا کر انہوں نے کچھ اس طرح کا کام کر دیا کہ آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھنی، یہ دعائی کھلانی ہے، دن حرام ہو جائے گا۔ یعنی یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں بیان کی گئی ہیں اور لوگ کرتے ہیں، اور یہ عام معروف باتیں ہیں، کوئی ان کا ذکر کتاب و سنت کے اندر موجود نہیں، یہ خواہ مخواہ کی اسرائیلی روایات ہیں جن کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب کریم نے ان کے متعلق بالکل واضح فرمایا کہ یہ بات یاد رکھیے کہ ہم نے
اس اللہ کے بندے کو ان حالات کی تنگی کے باوجود جب ہجرت کروا لی تو ہجرت کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے حالات ان کے واپس لوٹے، اور ان حالات کا واپس لوٹنا تھا فرمایا بخذ بیدک ذکرا فاضرب بہ۔ اللہ رب کریم کے فضل و کرم سے ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب اللہ نے ان کو لوگوں کا ساتھ نصیب کر دیا، چاہے وہ مٹھی بھر لوگ تھے جو ان کے ساتھ تھے، چاہے وہ کمزور لوگ تھے جو ان کے ساتھ تھے، چاہے وہ نہتے لوگ تھے جو ان کے ساتھ تھے، چاہے وہ پٹے ہوئے لوگ تھے جو ان کے ساتھ تھے، لیکن اللہ رب کریم نے جب ایوب علیہ السلام کو پچھلے لوگوں نے، اس کا مطلب ہے جب خاندان کے لوگ واپس آئے ہیں یا ہجرت کر کے آئے ہیں تو مخالفین نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، تو اس مخالفت کی بنا پر جب وہاں بھی آرام سے ٹکنے نہ دیا، اللہ رب کریم نے فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ ذِكْرًا فَاضْرِب بِهِ، آپ ان کو قوم کے لوگوں کو ساتھ لے جائیے، ان مٹھی بھر لوگوں کو اپنے ساتھ لیے اور فضر بر رکاب یعنی دشمن پر حملہ آور ہو جائیے، اس دشمن پر ایسے حملہ کرنا ہے، ان کو ایسے آپ نے ان کا تہس نہس کرنا ہے کہ فرمایا کہ ولا تحنث، اس بات کو یاد رکھیے کہ آپ اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کیجئے۔ وعدہ کیا ہے کہ جو اللہ رب کریم نے جس کام کے لیے آپ کو منتخب کیا ہے آپ نے وہ کام اپنا باقاعدہ طور پر کرنا ہے، نتائج اللہ کے پاس ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم ثم اوفیکم ایہا فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذالک فلا یلومن الا نفسہ۔ اے اللہ کے بندو، تمہارے اعمال ہی ہیں جو میں ضبط کرتا ہوں اور پھر پورے ان اعمال کے نتائج تمہیں دیتا ہوں۔ فرمایا کہ پس جو کوئی تم میں سے ان اعمال کے نتیجے میں خیر پائے وہ یہ بات سمجھ لے کہ اسے اس پر اللہ کا فضل ہوا ہے اور وہ الحمدللہ کہے، یعنی اللہ کی تعریف کرے کہ اللہ نے میرے اوپر احسان کیا ہے۔ فرمایا کہ جو اس کے علاوہ کوئی چیز پائے یعنی جو خیر نہ پائے وہ کسی اور کو ملامت نہ کرے بلکہ اپنے نفس کو ملامت کرے کہ یہ میرے کرموں کا نتیجہ ہے، جو میں نے کیا تھا یہ ان کا نتیجہ میں حاصل کر رہا ہوں۔ تو اس اللہ کے بندے کے متعلق اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ولا تحنث، اپنے وعدوں کا خلاف نہ کر، انا وجدناہ صابرا، ہم نے اس اللہ کے بندے کو صبر کرنے والا ایسا پایا جو باقاعدہ طور پر اپنے معاملات میں پورا اترنے والا تھا، یعنی جو بھی ان کے ساتھ حالات پیش آئے انہوں نے اس پر صبر کیا۔ یہ ایک اتنا اچھا بندہ تھا، اتنا بہترین آدمی تھا، اتنا صابر تھا، اتنا ثابت قدم رہنے والا تھا اپنے معاملات پر۔ فرمایا نعم العبد، کہ یہ اللہ کی بندگی کرنے والا تھا، یعنی اللہ رب کریم نے جو انعامات کیے، انعامات دیے، انعامات واپس لیے، انعامات دوبارہ لوٹائے، پھر اللہ رب کریم نے ہجرت کے ساتھ واپس جب وہ علاقہ دوبارہ لوٹا دیا، یعنی جنگ کے بعد وہ جب مل گیا واپس، تو ان سارے معاملات میں اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا نعم العبد، اللہ کی طرف سے جو انعامات ملنے والے تھے ان پر اللہ کا شکر کرنے والا، اللہ کی بندگی کرنے والا یہ بندہ تھا۔ انہو اواب، فرمایا یہ وہ شخصیت تھی جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والی تھی، اللہ ہی کی طرف لوٹنے والی تھی۔ تو اللہ رب کریم ہم سب کو ان باتوں کو صحیح معنوں میں سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کو صحیح رستے پر گامزن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کوئی کہانیوں اور قصوں کی کتاب نہیں ہے، یہ تفہیمات کی کتاب ہے، یہ اعمال کی کتاب ہے، یہ کردار کی کتاب ہے، اور انبیاء علیہ السلام اور نیک لوگوں کے کردار بتائے گئے ہیں اور برے لوگوں کے بھی کردار بتائے گئے ہیں، اور نتیجے ساتھ ان کے نتھی کر کے بتا دیے ہیں کہ اچھے بندے کا نتیجہ اللہ نے اچھا رکھا تھا اس کے اچھے کام کا، اور برا آدمی تھا اس نے برا کام کیا تو نتیجہ اللہ نے اس کا جو رکھا ہوا تھا۔ آج اگر تم اچھے انسان بنو گے تو نتیجہ یقیناً تمہیں اچھا ملے گا، اور اگر انسان تم برے بنے تو یاد رکھو کہ نتائج اگر ان کے ہاں برے تھے تو برے عمل کے، تو تمہارے ہاں بھی برے اعمال کے نتائج برے ہی ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو صحیح کتاب و سنت پر عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔